بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی میں کتاب القضاء والشہادات کے ضوابط کے دوران ایک فتویٰ، ایک استفتاء اور فتویٰ جس کو حادثہ کہتے ہیں، واقعہ یا نازلہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نوازل یا وقائع یا حوادث جیسے نام سے کتابیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے، اور جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تفصیلات اتنی آ جاتی ہیں کہ سمجھنے میں بات ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ تو واقعہ ہوا رہتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ پیچیدگی ہوتی ہے، تبھی علماء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے یہ دیکھ لیجیے، لیکن کچھ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک تو مرکزی بات یہ ہے کہ گواہی اور دعویٰ ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ مطابقت نہیں ہے تو عموماً گواہی رد کر دی جاتی ہے اگر دعوے کے خلاف ہو۔ بعض ہی صورتیں ہیں جس میں گواہی خلاف ہونے کے باوجود مقبول ہوتی ہے، ورنہ دعوے کے خلاف ہو تو مقبول نہیں ہوتی۔ مطابقت ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ذلیت کون ہے، کیا؟ ہاں، جو قابض کون ہے، کس کا کنٹرول اور قبضہ ہے، جس جائیداد یا جس مسئلے میں، جس مال کے تعلق سے خصومت ہو رہی ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ جس کے کنٹرول میں ہوگا وہ مال، وہ مدعا علیہ مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ تو وہ مدعا علیہ ہلو کون؟ ارے سمجھ جلدی بولے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے لے لیں، مجھے آدھا گھنٹہ دے، میں فون کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک بات میں نے بتا دی کہ مطابقت ہونی چاہیے، دوسری بات ذلیت پتہ چل جائے کہ کون ہے، قابض کون ہے، کہ جو قابض ہوگا وہی مدعا علیہ ہوگا، مدعی نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا کہنا ہے، وہ تو اس کا پہلے سے کنٹرول رکھے ہوئے، وہ مدعی نہیں ہو سکتا۔ ذلیت ہاں، چلیے دیکھیے اب مسئلہ ادعا انه غرس اصلا فی ارض محدودۃ بکذا من مدت 18 سنہ۔ دعویٰ اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک اصل، یہ جھاؤ کا درخت ہوتا ہے، ایک ارض محدودہ میں، یعنی جس کی چوہدی سیٹ ہو گئی تھی، اتنا بڑا ایریا ہے، اس کا ایریا اتنا بڑا، فنا زمین جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے، اتنی بڑی ایریا میں اس نے کچھ درخت لگائے ہیں گزشتہ 18 سال سے۔ یہ ایک سوال ہے نا، استفتاء ہے۔ زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں زمین میں اتنے ایریے میں درخت لگائے 18 سال سے، کوئی مالک مطلب ظاہر نہیں تھا کہ کون مالک ہے، کھلی پڑی تھی ویسی فالتو، تو میں نے وہ وہاں کیا کیا، درخت لگا دیے، اور گزشتہ 18 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اس نیت سے، اس ارادے یا اس شرط پہ کہ ان الارض ان ظہر لها مالک،
دفع اجرتها، کہ اگر زمین کا کوئی مالک سامنے آ جائے تو وہ اس کی اجرت دے دے گا، گویا کہ اجارے پہ وہ زمین لے رہا ہے، اپنے درخت اگائے گا، لکڑیاں بنائے گا، بیچے گا، جو بھی کرے گا، کوئی ظاہر ہو گیا مالک تو میں اجرت دے دوں گا۔ یہ دعویٰ کیا زید نے، اور اس کے دعوے کا حصہ یہ بھی ہے کہ ان المدعى علیہ یتعرضه بغیر حق وطلبه بذلك، مدعا علیہ جو سامنے آیا ہے وہ اس سے بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، یہ تمہاری نہیں ہے زمین، یہ تمہارا درخت نہیں ہے، یہ وقف کی جائیداد ہے، سب درخت بھی وقف کا ہوگا، تم کچھ نہیں ہو اس کے لیے، تو وہ ناحق جو ہے وہ تعرض کر رہا ہے اور ناحق مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ وہ درخت سارے سارے چھوڑ دو، تمہارے نہیں ہے۔ یہ سب کس نے کہا؟ زید نے، جو مدعی ہے، اسی نے کہا کہ مدعا علیہ کا یہ مطالبہ ہے۔ یہ پوری بات مدعی کی پوری ہوئی، فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ، تو مدعا علیہ نے کیا جواب دیا کہ وہ جو مذکورہ درخت ہے اسے تو وقف کی جائیداد کو اجرت پہ یعنی کرائے پہ لینے والا جو بکر ہے اس نے اسے اگایا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو پوری زمین پوری جائیداد جو ہے نا وقف کی ہے، اور وقف کی جائیداد کو ہم نے کرائے پہ اٹھا دیا تھا، تو جس کو کرائے پہ دیا تھا اس نے وہ درخت لگایا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي، اب تو مدعی اور مدعا سامنے آ گئے نا۔ زید نے کہا کہ میں نے 18 سال سے وہ درخت لگایا ہے، بکر کہہ رہا ہے کہ وہ زمین وقف کی ہے اور ہم نے جو ہے نا فلاں کو کرائے پہ دیا ہے، اس نے لگایا۔ تو جب زید نے کہا، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی مالک ملے گا، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا یہ وقف کی جائیداد ہے، تو میں نے تو کہہ دیا تھا کہ کوئی مالک ملے گا تو میں اس کو یہی کام یہ بھی کر رہے ہیں، اجرت پہ دیا بھائی انہوں نے، تو ان کی بات بھی سامنے آئی۔ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ، تو مدعا علیہ نے جواب دیا، چلیے ہو گیا۔ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ، تو مدعی نے 2 گواہ پیش کیے، کیونکہ اب تو قاضی مطالبہ کرے گا نا بینہ پیش کرو، تو انہوں نے 2 گواہ پیش کیے، کس بات کے؟ شہیدہ بِأَنَّهُ غَرَسَهُ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، ان 2 گواہوں نے گواہی دی کہ ہاں زید نے وہ جو 18 سال کی بات ہے نا اس زمانے سے اس نے درخت لگائے ہیں۔ وزاد احدہما، 2 گواہ تھے، دونوں نے مدت مذکورہ کی گواہی تو دی، لیکن اس میں ایک نے اضافہ کیا بأنہ واضع الید علیہ، کہ زید جس کے حق میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ قابض بھی ہے، زید وحکم القاضی، تو اب گواہوں کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ اسی زید کے حق میں کر دیا، انہوں نے کہا کہ 18 سال کا دعویٰ تھا، انہوں نے گواہی دے دی 18 سال سے بیچنے کی، نہیں گواہی وہ لگانے کی درخت، تو قاضی نے مدعی کے حق میں کیا کر دیا؟ وَلَمْ يَطْلُبِ الْبَيِّنَةَ مِنَ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ، مدعا علیہ سے اس نے بھی کچھ اس طرح کی بات کہی تھی کہ ہم نے وقف کی جائیداد کو فلاں شخص کے کرائے میں کہ وہ اجرت پہ دے دیا، اجارے پہ دے دیا، اس کو بینہ پیش کرنا ہے، یہ دعویٰ دونوں طرف سے لگ رہا ہے۔ قاضی نے جو فیصلہ کر دیا زید کے حق میں، اور مدعا علیہ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں، مدعا علیہ سے کوئی بینہ مانگا ہی نہیں، ولم یطلب، جی اس سے ولم یطلب البینۃ من المدعا علیہ۔ چلیے یہ تو پوری صورتحال اور استفتاء کی صورت سامنے آ گئی، اور قاضی نے فیصلہ کر بھی دیا کہ یہ جائیداد کس کی ہے؟ مدعی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ فسئلت عن الحکم، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ کیسا ہے، فاجب، تو میں نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کیا جواب دیا؟ لأن المدعی لم یبین فیہا انہ خارج اور ذو ید، مدعی نے تو بیان کیا ہی نہیں کہ وہ قابض ہے یا خارج ہے،
نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اور ایک گواہ کہہ رہا ہے کہ وہ قابض ہے، تو گواہ اور دعویٰ میں مطابقت نہیں۔ وعلیٰ کل لا موافقت بین الدعویٰ والشہادت، وہ کوئی بات، کیونکہ اس نے تو دعویٰ کیا نا کہ وہ میرا ہے، میں نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہی زوجت ہے۔ دعوے کا معاملہ تو اس سے ہوتا ہے کہ وہ خارج ہو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ذریت ہے، تو مطابقت کہاں ہوئی؟ چلیے یہ ہو گیا ہمارا جواب کی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ والحاصل ان القاضی یستأنف الدعویٰ، حاصل یہ ہے کہ قاضی کو دعویٰ دوبارہ کروا لینا چاہیے، کہ چلو مدعی دوبارہ دعویٰ کرے اور اپنے الفاظ بالکل صاف کرے۔ فإن ذکر المدعی ان المدعى علیہ واضع الید، یعنی اب واضع الید یا خارج الید، اس کا تو کچھ کہا نہیں تھا اس نے، تو اب دوبارہ اس سے مدعی دعویٰ پیش کرے اور بتائے۔ مدعی اگر اس دعوے میں ذکر کر دے کہ مدعا علیہ واضع الید ہے، تو یہ مدعی بن جائے گا، مدعا علیہ واضع الید ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ مدعی بن جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ دے کہ میں خارج ہوں، میں کیا ہوں؟ وصدقہ المدعا علیہ، اور مدعا علیہ اس کی تصدیق کرے وضعیت پر، انہوں نے جو مجھے کہا کہ میں قابض ہوں، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، میں قابض ہوں۔ او برہن علی، یا مدعی قبضے پر برہان قائم کر دے، ثم برہن علی الغرس، سے پھر پودا لگانے پر بھی برہان قائم کرے، والشہیدہ علی دعویٰ، اور دونوں گواہ پھر گواہی دیں دعوے کے مطابق، طلب من الناظر البرہان، تو وہاں پہلے بتایا تھا کہ قاضی نے اس سے بینہ لیا اور پھر اس دوسرے والے سے بینہ نہیں لیا، یہاں پر پورا بینہ لینے کے بعد پھر ناظر سے بینہ لے گا، کیونکہ ناظر بول رہا ہے نا کہ وہ تو زمین جو ہے وقف کی ہے، اور ہم نے فلاں شخص کو کرائے پہ دے دی ہے، اور وہ جونا بودنا کر رہا ہے، اس نے درخت لگائے ہوئے ہیں، اس کے درخت ہیں، وہ کرائے دیتا ہے۔ تو اب اس بات کی وجہ سے قاضی کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا بینہ لے لیا، اس سے بھی ہاں فَإِن برہانہ علامت دعا، اچھا یہ کہتے طلبہ من الناظر البرہان، متولی سے بھی قاضی برہان طلب کرے گا، فَإِن برہانہ علامت دعا، اور اگر اس نے برہان سے ثابت کر دیا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے اور ہم نے فلاں کو کرائے پہ دیا ہے، اسی کے مطابق برہان قائم کر دیا، تو اب کس کا بینہ مقدم ہے؟ کس کا بینہ مقدم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قدم برہان الخارج، برہان خارج کو، یعنی یہ جو پرانے اصول چل رہے ہیں نا، اسی وہی کام کریں گے یہاں پہ، کیونکہ خارج مدعی ہوتا ہے، قابض مدعی نہیں ہوتا، قابض مدعا علیہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی بینہ اس کا بھی بینہ مدعی کا قبول کریں گے، اگرچہ بن وجین یہ بھی بینہ مدعی بن رہا ہے، مگر اصلا مدعی کون بن رہا ہے؟ مدعی جو قابض نہیں ہے، یہ قبضہ تو دلیل ملک ہے نا، تو وہ تو منکر ہوا، مدعا علیہ ہوا، کیونکہ وہ بینہ نہیں پیش کر سکے گا، تو فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا، قبضہ دلیل ملک ہے، لیکن وہ خارج ہے تو بینہ اس کا مضبوط، جو مدعی ہوتا ہے بینہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، تو اس طور پہ اسی کے بینے پر فیصلہ ہو جائے گا، اس کو مقدم کر دیں گے۔ لأن الغرس، تو اب یہاں تعارض نہیں ہوگا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے بویا درخت اگائے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کرے وہ بھی کرے، تو اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ احتمال ہے کہ دو بار ہوا ہو، لأن الغرس، ہاں یہ تو چیز ہوتی رہتی ہے، لوگ کاٹتے ہیں بولتے ہیں، کاٹتے بوتے تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو کون سی بات، کون سا تعارض ہو گیا؟ اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا، کہاں گیا؟
لِأَنَّ الْغَرْسَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ، یہ تو ہونے والی چیز ہے بار بار. فَلَيْسَ كَالنَّتَاج، یہ بچہ پیدا ہونے والا تھوڑی ہے. حمل جب ہوگا تو ایک کہے گا میرا حمل، دوسرا کہے گا میرا حمل، چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو. تو رحم جو ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے. اگر کسی رحم میں 2 یا زیادہ بچے ہوں تب بھی وہ ایک ہی بار کے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہی بار کے، دوبارہ پھر جو ہے نا وہ رحم میں کچھ چلا جائے پھر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ نتاج کی طرح نہیں ہے کہ جب ایک کو مان لے تو دوسرا کا نہیں مان سکتے. نتاج میں یہ ہوتا ہے ایک کا ثابت تو دوسرا کا ختم، اس میں تکرار نہیں ہے. ہاں خارج ہو جائے استقرار کے بعد وضعی حمل ہو جائے تو پھر جا کے ہو سکتا ہے. وَإِن ذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ، یہ تب جب کہ مدعی یہ کہے کہ میں خارج تھا، ہے نا، اور وہ جو ہے واضع الید ہے. اور اگر مدعی یہ کہے کہ نہیں وہ خود واضع الید ہے، اور ناظر جو مدعا علیہ ہے وہ اس سے معارضہ کر رہا، اس سے اختلاف کر رہا، وہ برہنہ، اور اس نے برہان سے قائم بھی کر دیا. یعنی مدعی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہی کنٹرول میں ہے، ناظر کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. فبرہن الناظر، نہیں، دعویٰ وہی ہے، پرانا دعویٰ. اس میں یہ بات آ گئی کہ مدعی نے کہا کہ میں نے وہ 18 سال سے ہوئے ہوئے ہیں، سب درخت لگائے ہوئے ہیں، اور ناظر نے کہا کہ ہم نے کرائے پہ دیا کسی کو، اس نے یہ سب کام کیا ہے. لیکن مدعی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا اس نے کہ میں واضع الید ہوں، اور ناظر جو مدعا علیہ ہے وہ معارضہ کر رہا ہے اسی پر کہ اس نے نہیں لگائے بلکہ ہم نے کسی کو دیا ہے، اس نے یہ سب کام کیا، درخت لگائے. اور اس پر بینہ بھی قائم کر دیا. فبرہن الناظر علی غراس المستاجر، تو مستاجر نے یہ پیڑ پودے لگائے، اس پر ناظر نے بینہ قائم کر دیا. تو یہاں پر کہتے ہیں قدم برہان الناظر لکونی خارجن، یہی اصول وہی چلیں گے کہ وہ خارج تھا تو اس کا بینہ، اور اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ذو الید ہوں تو اس کا بینہ نہیں بلکہ اس کا بینہ ناظر کا لکونی خارجن. وهل الترجیح لبینۃ الناظر لکونها تثبت الغرس بحق والاولى تثبته غصبا. یہ ترجیح ہم یہاں پر اس کیس میں ناظر کے بینے کو دے رہے ہیں. کیا ترجیح؟ اس وجہ سے ہے کہ ناظر نے جو بات بینہ سے ثابت کیا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جائیداد، ایک یہ وقف کی جائیداد ہے، ہم نے منظور کیا اور ایک بندے کو کرائے پہ دیا ہے. تو کرائے پہ لینے والا جب اس میں ہل جوتے گا، کھیتی کرے گا، درخت لگائے گا تو حق سے لگائے گا نا، وہ اجارے پہ لیا اس نے. اور یہ جو کہہ رہا ہے مدعی کہ 18 سال سے میں نے اس میں یہ کام کیا ہے، پیڑ پودے لگائے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے کہ کوئی مالک ظاہر ہوا تو میں دے دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاس اجازت ہے نہیں، کسی نے اس کو اجارے پہ کرائے پہ دیا نہیں، ودیت کے طور پہ کسی طور پہ ہبہ دیا، کچھ بھی خریدا، کچھ ہے نہیں. تو اس نے نکلا مالک کوئی ملکیت میں وقف کی جائیداد نکلی، تو اس کی بات مانے تو مانا جائے گا کہ اس کا بونا غصب کے طور پر ہے. اور ناظر کی بات مانے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ غصب کے طور پہ نہیں بلکہ حق کے طور پر ہے. بینہ اس کا بھی، بینہ اس کا بھی. تو کیا یہ مؤید بالحق ہے اس وجہ سے اس کا بینہ مقدم ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ مدعی بن رہا ہے. اور بینہ کس کا ہوتا ہے؟ مدعی کا. دیکھ لو، وَإِن ذَكَرَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ وَأَنَّ النَّاظِرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُعَارِضُهُ. مدعی نے کہہ دیا تھا کہ قبضہ میرا ہی ہے، اور ناظر جو مدعا علیہ ہے وہ اس سے مدعی سے معارضہ کر رہا ہے، اور برہان بھی قائم کر دیا اپنے موقف پر کہ میں نے کسی کو دیا تھا، اس نے وہ یہ سب پودے لگائے. تو یہ سب تو ہو گیا. فبرہن الناظر علی غراس المستاجر قدم برہان الناظر، ناظر کے برہان کو مقدم کریں گے کیونکہ وہ خارج ہے، اور خارج ہونے کی وجہ سے وہی مدعی ہوا نا. وحل ترجیح، اب کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ترجیح جو برہان ناظر کو دی گئی
وہ لکونہا تثبت الغرض بحق، کیونکہ یہ بینہ ثابت کر رہا ہے کہ جو کرایہ دار اور مستاجر ہے اس نے پیڑ پودے لگائے تو حق کے ساتھ لگائے، اور پہلا والا بینہ ثابت کر رہا ہے کہ جس نے جو مدعی ہے اس کی بات مان لی جائے، تو اس نے جو پیڑ پودے لگائے غصب کے طور پہ لگائے، اس کو کس کی اجازت تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے، ناظر کے بینہ کی ترجیح کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہی وجہ ہے کہ اصل میں وہ کیا بن رہا ہے؟ مدعی بن رہا ہے۔ قلت لا ترجیح بذالک، اس بنیاد پہ ترجیح نہیں۔ ثم سئلت، تو پھر مجھ سے سوال ہوا کہ لو ارخا فی الغرس، اگر پودے لگانے کی تاریخ دونوں بتا دیں تو اس میں ہوتا ہے کہ مقدم کی بات مان لی جائے۔ تو کہتے ہیں فاجبت تقدیم بینۃ الخارج، تب بھی میں خارج غیر قابض کے بینے کو مقدم کروں گا، الا اذا سبق تاریخ ذیلیت فیقدم، مگر تب جبکہ ذوالید کی تاریخ مقدم ہو جائے تو پھر اس کا بینہ مقدم ہوگا، لأن الغرس مما یتکرر، کیونکہ غرس یہ ہے بار بار ہونے والی چیز ہے تو تعارض نہیں۔ امام زیلئی کہتے ہیں انہ بمنزلۃ الملک المطلق، یہ جو ہے ملک مطلق کے منزلے میں ہے، وہذا حکمہ، اور یہی اس کا حکم ہے۔ ثم رأیت فی غصب القنیہ، اور پھر میں نے دیکھا قنیۃ المنیہ کے کتاب الغصب میں کہ لو غرس المسلم فی ارض مسبلۃ کانت سبیلا، کہ اگر مسلمان نے پودے لگائے ایسی زمین میں جو راستے کی زمین ہے نا، لوگ راستے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیتے ہیں، تو ایسا پودا لگانا یہ کچھ نہیں ہے۔ راستے کی زمین ہوگی، اس پودے کو کاٹ پیٹ کے بیکار کر دیں گے، راستے کو روکنا جو نا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان نے پودے کہاں لگائے تو کانت سبیلن، وہ راستہ ہی رہے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر کھلی جگہ کہیں پہ لگا دیا تو پودا اس کا جس نے لگایا، کیونکہ مالک بیج کا وہ ہے، تو بیج سے جو پودا نکلا وہ مالک، تب بھی ملکیت کس کی رہی؟ بیج والے کی۔ پودا لگایا تو پودا اس کا ہے، تو پیڑ بن گیا تب بھی اسی کا ہے عام زمین میں، اور اگر ارض موقوفہ میں لگایا تب بھی یہی حکم ہے، مگر اس میں تفصیل ہوتی ہے کہ وقف کی زمین پر اگر کسی نے پودا لگا لیا تو اگر پودا لگایا ہے وقف کے لیے تو وقف ہے وہ، اور اپنے لیے لگایا تو اس کا اپنا ہے، اور وقف کے ناظرین وہ بولیں گے کہ تم ہٹا، جب چاہیں گے ہٹا سکتے ہیں۔ فاجب تو بتقدیم بینۃ الخارج الا اذا سبق، چلیے ہو گیا، یہ تو پوری بات ہی ہو گئی۔ فمقتضاه ان يكون الاصل وقفا اذا كانت الارض وقفا، اس کا خلاصہ یا مقتضا یہ ہوا کہ یہ جھاؤ کا جو درخت ہے یہ وقف کا درخت مانا جائے جب کہ زمین وقف کی ہو ابنائے سبیل مسافرین پر، تو یہ درخت لگانے والے کا نہیں بلکہ وقف کا ہو۔ اور اسعاف میں جو کچھ ہے اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ لو غرس فی الوقف ولم یغرس لہو کانت ملکن لہو لا وقفن، کہ اگر وقف کی زمین میں کسی نے پیڑ پودے لگائے اور وقف کے لیے نہ لگائے تو اس کی اپنی ملکیت ہے، ورنہ پھر وقف نہیں ہے، نہیں اس کی اپنی ملکیت ہے، وقف نہیں ہے۔ یہ میں نے بتایا ابھی، وقف کی جائیداد زمین پہ کسی نے اپنے لیے لگایا تو وہ اسی کا ہے، وقف کے لیے لگایا تو وقف کے لیے، کچھ پتہ نہیں ہے تو وقف کے لیے۔ اور اپنے لیے لگایا تو وقف نہیں ہے۔ وذکر فی خزانۃ المفتیین من الوقف حکمہ ما اذا غصب ارضا وبنا فيها او غرس لا تحالف۔ اچھا، کہتے ہیں کہ خزانۃ المفتیین میں یہ لکھا ہے کہ وقف کے بیان میں اس بات کا حکم کہ کسی نے کوئی زمین غصب کر لی اور اس میں کوئی بنیاد، کوئی عمارت بنا لی یا درخت لگائے تو اب کیا ہوگا؟ تو وہ زمین یا وہ درخت وہ اس کا ہے نہیں، وہ بلڈنگ اور درخت اس کا جس نے لگایا غصب کے طور پر بھی، اور زمین اس کی جو اصل مالک ہے، زمین کو واپس کرے گا، وہ اس سے کہیں گے اپنا درخت ہٹاؤ۔ یہ بات ہو گئی۔ کہتے ہیں لا تحالف اذا اختلف فی الاجل الا فی اجل السلم، یہ واقعہ تھا، یہ حادثہ یعنی ایک تو سوال تھا
استفتاء اور جواب فتویٰ، جواب استفتاء۔ ایک اور ضابطہ، لا تحالف اذا اختلف فی الاجل، اگر اجل میں اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی ہے نا قسم نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ اجل کا تعلق جو ہے نا وہ بے میں ہے نہیں، کسی چیز سے کچھ اہمیت نہیں ہے، بس ایک اضافی چیز ہے، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ یمین جو ہے قسم لیتے ہیں، منکر قسم کھائے گا نا، قسم کھائے گا تاکہ وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ نقول کر دے، مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو اس کے کام کی بات ہو جائے، تو قسم وہ کھائے گا کسی اسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، کہ نہیں نہیں میں نے ان سے لیا نہیں ہے، اس نے کہا نہیں نے لیا ہے، قسم اسی چیز کھائے گا۔ اور اجل جو ہے نا کہیں سے بے کا کوئی اہم رکن ہے نہیں، کیونکہ بے کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، تو ایک عقید ہو ایک معقود، عقدین ہونا چاہیے وہاں پہ، معقود علیہ معقود بہی ہو جس پر عقد ہوا ہے، تو اجل یہاں پہ نہ تو اجل پہ عقد ہوا ہے، نہ اجل کا عقد ہوا ہے، نہ معقود علیہ ہے، نہ معقود بہی ہے، نہ عاقد ہے۔ کیا ہے اجل؟ ایک چیز ہے کہ یہ سامان میں نے اس کو بیچا اور یہ لگا دیا تھا کہ تم پیسہ جو ہے نا 1 مہینے میں دے دینا، اب اسی اجل پہ اختلاف ہو گیا، تو اجل میں تحالف نہیں ہے، کیونکہ یہ بے کے بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، الا فی اجل السلام، مگر یہ کہ بیع سلم کی اجل میں، تو وہاں تو شرط ہے، یہ وہاں تو شرط ہے نا، 9 شرطیں بتائیں بیع سلم میں، ان میں یہ بھی ہے کہ کہاں کب دینا ہے، تو اب اسی پر تو عقد ہے، شرطوں پہ تو عقد ہوتی ہے، ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بیع سلم کی اجل میں اختلاف ہو جائے تو جو منکر ہوگا وہ قسم کھائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک روکیے آج۔